اینکر پرسن ندیم ملک نے فیصلے کو عدالتی قتل قرار دیتے ہوئے لکھا کہ کسی جماعت کو انتخابی عمل سے باہر کرنا جوڈیشل مرڈر ہے۔ تجزیہ کار سرور باری نے لکھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تحریک انصاف کے نہیں، ہمارے آئین اور عوام کے خلاف ہے اور بھٹو کی پھانسی کی طرح برا فیصلہ ہے۔ فورن پالیسی ایکسپرٹ مائیکل کوگل مین نے فیصلے کو انتخاب سے قبل دھاندلی اور ڈھٹائی قرار دیا۔ فورن پالیسی پروگرام کی فیلو مدیہ افضل نے ٹویٹ کیا کہ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا، جس سے پارٹی کو ایک اور بڑا دھچکا لگا ہے۔ اٹلانٹک کونسل پاکستان کے ڈائریکٹر عزیر یونس نے لکھا کہ یہاں کسی کی جیت نہیں ہوئی، صرف پاکستان اور جمہوریت کی ہار ہوئی۔ سینئر صحافی باقر سجاد نے ٹویٹ کیا کہ ہم اپنی تاریخ کے بدترین باب سے گزر رہے ہیں، جس کے سائے جلد دھندلے ہونے والے نہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہفتے کے فیصلے کے نتیجے میں ملک کے سیاسی ماحول میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے۔ تہلکہ مچنے کی وجہ بھی واضح ہے کیونکہ الیکشن بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ تقریباً 3 ہفتوں کے بعد ہونے والے الیکشن سے پاکستان تحریک انصاف نام کی سیاسی جماعت آؤٹ ہو گئی ہے، اس کا بلے کا نشان بھی آؤٹ ہو گیا ہے۔ یقیناً یہ ایک فیصلہ کن ڈیولپمنٹ ہے الیکشن کے نتائج کے حوالے سے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے، مگر پاکستان میں جس طرح کا رد عمل دیکھنے میں آیا ہے، بلکہ پاکستان کے باہر بھی یقیناً سپریم کورٹ آف پاکستان کے ماضی کے حوالے سے جو فیصلے آئے ہیں، جس نے سپریم کورٹ کی وقت میں اضافہ نہیں کیا ہے، یقیناً اس میں اسی قطار میں اسی لسٹ میں اس فیصلے کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ کم از کم یہ رد عمل ہم انسانی حقوق کی تنظیموں کے رد عمل میں، صحافیوں کے رد عمل میں، عالمی مبصرین کے رد عمل میں ہم یہی کیفیت دیکھ رہے ہیں۔ یہ 2 دن بہت ہی تہلکہ خیز تھے، خاص طور پہ الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے میں سماعت کے حوالے سے، جس کی براہ راست کارروائی پوری قوم کو دیکھنے کو بھی ملی، اور اس کا نتیجہ جو نکلا وہ یقیناً اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم ہے، اور ایک بار پھر یہ واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے، یا کم از کم جو تبصرے ہم دیکھ رہے ہیں، جو اداریے ہم دیکھ رہے ہیں، جو رد عمل ہم دیکھ رہے ہیں، کہ یہ ایک اور بہت متنازع فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کورٹ امور، جوڈیشل امور اور سپریم کورٹ کی امور کے حوالے سے 2 ممتاز سینئر صحافی، جناب حسنات ملک ہمارے ساتھ ہیں، اور عامر سعید عباسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسنات ملک صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ تو آ گیا، عام تاثر یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ایز این آبزرور، ایز کامنٹیٹر، ڈیلی بیسس پہ ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، ایک بار پھر جو ابھی ہم نے حالیہ سالوں میں خاص طور پہ چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سپریم کورٹ سے جس قسم کے فیصلے آتے رہے، اور اس پہ جو رد عمل ہوتا رہا، اس حوالے سے جو متنازع صورتحال دیکھنے میں آئی، منوان وہی صورتحال ہمیں دیکھنے میں ملی جو کہ بعض لوگوں کے لیے، بعض آبزرورز کے لیے شاکنگ بھی تھی، کیونکہ بہرحال اب یہ دوسری سپریم کورٹ ہے اور اس کو لیڈ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں۔ جی بالکل کمران صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مختلف جانا جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو اہمیت دی، سیاستدانوں کو اہمیت دی، اور 62(1)F میں جو جورسپروڈنس تاعیات نیلی کی وہ ختم کی۔ اب یہ بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ اب سپریم کورٹ کا کندھا استعمال نہیں ہوگا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، اور چاہے کوئی انڈیویجول ہو، چاہے سیاسی جماعت ہو، اس کو اس ٹیکنیکل بنیادوں پہ الیکشن پروسیس سے ناک آؤٹ نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہفتہ پہلے سپریم کورٹ 62(1)F کی جورسپروڈنس ختم کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تاعیات نیلی بالکل غلط تھی، اور وہ ججمنٹ بھی ریویزٹ کر رہی ہے۔ اور ایک ہفتے بعد جو ہے وہ ایک جو پاپولر جماعت ہے اس نئی جورسپروڈنس ایوالو کر کے اور الیکشن کمیشن کو اتنا ویپنائز کر کے کہ وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے ایک جماعت کے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس بنیاد پہ اس کو الیکشن سے ہی ناک آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک تو پریسیڈنٹ بڑی ڈینجرس بنی ہے، اب سپریم کورٹ نہیں، الیکشن کمیشن کے پاس ایسا ہتھیار آ گیا ہے کہ وہ کسی بھی جماعت کو جو اگر اس کی الیکشن کمیشن اس سے خوش نہ ہو یا ریاست خوش نہ ہو کسی وجہ سے، تو وہ اس کو فارغ ٹیکنیکلی بنیادوں پہ فارغ کر سکتی ہے۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے یہ امید نہیں تھی، کیونکہ وہ آئین جو سول لبرٹیز، فنڈامنٹل رائٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے ساری ججمنٹ 6 پیجز کی اگر دیکھیں، نہ اس میں بے نظیر بھٹو کی ججمنٹ جو 1988 میں اس کا ذکر ہے، نہ آرٹیکل 17 کا ذکر ہے، اس میں صرف ٹیکنیکل بنیادوں پہ، ہائپر ٹیکنیکل بنیادوں پہ آپ نے ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ اس کے نشان سے جو ہے وہ محروم کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک افسوسناک فیصلہ ہے، اور سب سے زیادہ نقصان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہوا ہے۔
آپ کیا کہیں گے عامر سعید عباسی صاحب؟ آپ بتائیے، آپ بھی سیزن رپورٹر ہیں، آپ یہ تمام چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، 2 دن آپ بھی سپریم کورٹ میں یہ تمام مناظر دیکھتے رہے، یہ تاریخ بن رہی تھی اور مورخ اس کو لکھ رہا تھا۔ ماحول بہرحال شروع سے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی، جب سے یہ سماعت شروع ہوئی تھی جمعے کو، کہ پی ٹی آئی کے وکلاء جو بھی ان کی تیاری ہے اور جو کوشچننگ ہو رہی ہے بینچ کی جانب سے اور جو جس قسم کے سوالات آ رہے ہیں، اس میں شروع سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس بات کی گنجائش نہیں ہے شاید کہ پی ٹی آئی جو ہے یا تو وہ یہ اپنا کیس جیت سکے گی، یا یہ کہ اس کی کوئی گنجائش بن رہی ہے کہ وہ الیکشن میں پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت حصہ لے سکے۔ یہ شروع سے کیفیت یہی نظر آ رہی تھی۔ کامران صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جب سماعت شروع ہوئی تھی تبھی سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کو یہاں سے ریلیف نہیں ملے گا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے سیاسی بیانات، بہت سے سیاسی رہنما بہت پہلے دینا شروع ہو گئے تھے کہ پی ٹی آئی کے پاس آئندہ آنے والے جو 8 فروری کے انتخابات ہیں اس میں بلے کا نشان نہیں ہوگا۔ یہ بڑا حیران کن لگتا تھا کہ کیسے ایک سیاسی جماعت کو کسی بھی طریقے سے سنگل آؤٹ کر کے پورے مقابلے سے اور ایک اتنے بڑے ملک میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس سے کیسے باہر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر ایک اچانک ہی، اگر آپ ان سارے ایونٹس کی ٹائمنگز کو دیکھیں تو وہ بھی بہت اہم ہیں کہ کیسے جب 13 کی رات تھی، جب انتخابی نشانات کے لیے ٹکٹس جمع کروانے تھے، اس لمحے تک اس تمام ایشو کو ڈریگ کیا گیا اور معاملہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو بالکل حسنات صاحب درست فرما رہے ہیں کہ ہم نہیں ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے اس طرح کا حکم آئے گا جو نہ صرف سیاسی جماعتوں کو ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان سے محروم کر دے گا۔ بینظیر بھٹو کا 1988 کا کیس ہو جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ قرار دے چکی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے وہ حقوق ہوتے ہیں جو ایک عام شہری کے حقوق ہوتے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے سیاسی جماعت کو اس کے فنڈامنٹل رائٹ سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو انتخابی نشان ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا۔ آئین کا آرٹیکل 17 بہت واضح ہے، اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم بہت واضح ہے، لیکن ایک ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کہ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے، 14 لوگ آگے پی ٹی آئی کے جنہوں نے اعتراض کیا اور یہ کہا گیا کہ کیونکہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، بہت 3-5 سال تک الیکشن نہیں کروایا۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو اگر ہم دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھیں تو بہت سی شکایات ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں بھی۔ اور دیکھیے کامران صاحب، ہم نے ہمیشہ یہ کورٹ رپورٹنگ میں بھی دیکھا اور سینئر سے یہ سنا کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ تو اس کیس میں بالخصوص ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف تو ہوا لیکن انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، کیونکہ اس کے امپلیکیشنز بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ تمام تر جو اب الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ ان کوسچن آ گیا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت، اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جب ناک آؤٹ کر دیا گیا ہے تو اب تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا مقابلہ ہوگا۔